بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم سبق نمبر 24 پڑھیں گے، کتاب الطہارہ، باب فی الرجل یرد السلام وهو یبول، اور دوسرا باب ہے باب فی الرجل یذکر اللہ تعالی علی غیر طہر۔ ان دو ابواب سے متعلق انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ معمول کے مطابق ابتدا کے اندر متن حدیث بما ترجمہ آپ کے سامنے ہوگا، تخریج روایت آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے روات حدیث کا تعارف اور سند اور متن سے متعلق کچھ کلام ہے وہ رکھیں گے، اور اس کے ساتھ تشریح و فوائد ہوں گے، اور آخر کے اندر انشاءاللہ معمول کے مطابق خلاصہ اور سوالات ہوں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کی روایت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ بعض نسخوں میں باب یرد السلام وهو یبول کے الفاظ کے ساتھ باب منعقد کیا گیا ہے۔ بہرحال اس صورت میں بھی باب فی الرجل کے اندر بھی حمزہ استفہام جو ہے اس کو مقدر مانا جائے گا کہ کیا آدمی سلام کا جواب دے گا پیشاب کرنے کی حالت میں۔ روایت دیکھیے، وبه قال حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام۔ عثمان اور ابو بکر دونوں بھائی ہیں، ابو شیبہ کے بیٹے ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں عمر بن سعد نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، اور انہوں نے ضحاک بن عثمان سے نقل کیا، انہوں نے نافع سے، اور نافع نے ابن عمر سے رضی اللہ عنہم۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک شخص گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، تو اس شخص نے سلام کیا آپ کو، تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں اسی طرح ابن عمر اور دیگر سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا، پھر اس کے بعد اس آدمی کو سلام کا جواب دیا۔ حدیث کا متن آپ کے سامنے آ چکا ہے، سند اور یہ جو نیچے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے قول کی تشریح ہے، یہ انشاءاللہ آگے چل کے میں مستقل سلائیڈ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تخریج آپ کے سامنے موجود ہے، امام مسلم نے، امام احمد نے، ابن ماجہ نے مصنف کے ہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے، اور نسائی، بیہقی اور ترمذی اور دیگر نے بھی اس کو روایت کیا ہے، لیکن ان کا جو متن ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ روات حدیث کا تعارف بذل المجہود فی حل سنن ابی داود سے آپ کے سامنے موجود ہے۔ عثمان اور ابو بکر یہ دونوں ابو شیبہ کے بیٹے ہیں۔ دیکھیے عثمان کے بارے میں فرماتے ہیں فہو ابن محمد ابن ابی شیبہ ابراہیم ابن عثمان العبسی ابو الحسن الکوفی ثقۃ حافظ روى عنه البخاری ومسلم انکر علیہ احمد احادیث وکان یصحف فی القرآن۔ فرماتے ہیں کہ ثقہ ہے، حافظ ہیں، اور امام بخاری اور مسلم نے ان سے روایات لی ہیں۔ امام احمد جو ہے وہ ان کی روایات پہ نکیر کرتے تھے، ان کو منکر جانتے تھے، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کے اندر تصحیف کرتے تھے۔ تہذیب التہذیب میں ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، قال الدارقطنی فی کتاب التصحیف حدثنا ابو القاسم بن کاس قال حدثنا ابراہیم الخصاف قال قرأ علينا عثمان بن ابي شيبة في التفسير فلما جهزهم بجهازهم جعل السفينة في رحل اخيه فقيل له انما جعل السقاية في رحل اخيه، یعنی جعل السقاية کے اندر تصحیف کرتے ہوئے جعل السفينة اس کو بنا دیا۔ قال انہوں نے کہا انا واخی ابو بکر لا نقرأ لعاصم، میں اور میرا بھائی ابو بکر جو ہے وہ عاصم کی قرات کے مطابق نہیں پڑھتے۔ آگے مزید بھی ہے کہ وہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین کو واتبعوا ما تتلو الشیاطین پڑھتے تھے۔ قال وحدثنا احمد بن كامل قال حدثني الحسن بن حباب المقري ان عثمان بن ابي شيبه قرأ عليه في التفسير لم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل قالها الف لام ميم ترى كيف فعل، یعنی كأول البقرة۔ وقيل لا يحفظ القرآن مات سنة 239 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور قولی ہے کہ ان کو قرآن یاد نہیں تھا، اس لیے یہ تصحیف وغیرہ کا عمل تھا۔
یہاں اس راوی سے متعلق بات کرنا اس لیے ضروری سمجھا گیا ہے کہ بخاری اور مسلم کا راوی بھی ہے، اور بہت سارے حدیث کے دشمن یا اسلام کے دشمن وہ یا بخاری کے دشمن وہ اس بات کو بطور اعتراض ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن جو ہے وہ غلط پڑھتا ہے، قرآن میں تصحیف کرتا ہے، اور اس آدمی کی روایات بھی بخاری اور مسلم کے اندر لی گئی ہیں۔ تو اس کا ایک جواب تو یہاں دیا گیا وقیل لا یحفظ القرآن، لیکن یہ جواب اس لیے مکمل طور پہ درست نہیں ہے کہ پھر علم تری کیف فعل تو ہر بچے کو یاد ہوتا ہے، قرآن کے حافظ نہ بھی ہوں تو سورہ فیل کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو تصحیف ہے یہ بطور تلاعب کی تھی، اسی کو ذہبی رحمہ اللہ نے سیر میں جب یہ باتیں نقل کی ہیں تو وہاں ذکر کیا ہے کہ کانا صاحب دعابت، کہ وہ خوش طبعی کرنے والے، دل لگی کرنے والے، مذاق کرنے والے تھے طبعا، اس لیے اس طرح کا عمل کرتے تھے۔ وَلَعَلَّهُ تَابَ وَأَنَابَ، اور یقیناً انہوں نے اس سے توبہ کر لی اور رجوع کر لیا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض علماء نے اس کا تفصیلی جواب بھی دیا ہے، ایک جو روایت ہے ان سے متعلق تصحیف کی بات ہے تو اس کی سند پہ بھی جرح کی ہے کہ یہ کمزور باتیں ہیں، اتنا بڑا امام حدیث کا اور وہ قرآن کے ساتھ ایسا تلاعب نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس کے بھی جوابات تفصیلی طور پر موجود ہیں، آپ اگر نیٹ پہ اس کو سرچ کر لیں دیکھ لیں تو الرد علی من طعن فی عثمان بن ابی شیبہ، یا پھر عثمان بن ابی شیبہ و تصحیفہ فی القرآن، اس طرح کے عناوین آپ لکھیں تو آپ کے سامنے بہت سارے آرٹیکل آ جائیں گے جہاں تفصیلی طور پہ اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کا دورانیہ کم ہوتا ہے تو اس لیے ہم زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جا سکتے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کا تعارف بھی ہے، ثقۃ حافظ ہے، یہ مصنف ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے امام بخاری اور مسلم نے بھی ان سے روایت کیا ہے۔ کان عثمان اکبر من ابی بکر، عثمان بڑے تھے اور ابو بکر ان سے عمر کے اندر چھوٹے تھے۔ اب اس کے بعد میں وہ ماقبل میں جو ہم نے بات کی تھی کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہاں فرمایا قال ابو داؤد وروی عن ابن عمر وغیرہ، یہاں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ تعلیق، امام ابو داؤد نے سند ذکر نہیں کی، بغیر سند کے روایت نقل کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وغیرہ ہی سے کون مراد ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ اور کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے میں اس تعلیق جو وصل ہے، یعنی جہاں پہ متصل اس کو ذکر کیا گیا ہے سنن ابی داؤد کے اندر، وہ بھی اسکرین پر لے آتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابن عمر کے علاوہ باقی کس صحابی نے رضی اللہ عنہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نوع کا متن نقل کیا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر 3 روایات موجود ہیں تعلیق کی جو سند ہے اس کو واضح کرنے کے لیے۔ یہ باب التیمم فی الحضر ہے کہ مقام پر موجود ہوتے ہوئے، حضر میں رہتے ہوئے شہر میں تیمم کا باب ہے۔ اس میں آپ دیکھیں تو 3 روایات موجود ہیں۔ ایک روایت جو ہے وہ ابو الجہیم کی ہے اور آگے اس کا متن موجود ہے۔ دوسری جو روایت ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، اور تیسری جو روایت ہے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہوا کہ یہ جو روایت تعلیقاً امام ابو داؤد نے اس باب میں نقل کیے ہیں، اس کو باب التیمم فی الحضر کے اندر انہوں نے موصول نقل کر رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وغیرہ ہی سے مراد ابو الجہیم اور ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ روایات آپ کے سامنے موجود ہیں، انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام ان سے متعلق اسی کے باب کے اندر کر لیں گے۔ دوسرا جو متن ہے ہمارا اس کو دیکھیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن نذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة۔ مہاجر بن قنفذ کہتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ پیشاب کر رہے تھے، فرماتے میں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ نے وضو فرمایا، پھر آپ نے اس کے ساتھ معذرت بھی کی اور فرمایا کہ میں نے ناپسند کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بغیر طہارت کے ذکر کروں یا بغیر طہارت کی حالت کے ذکر کروں۔ راوی کو یہاں شک ہوا ہے کہ الا علی طہر ہے یا پھر الا علی طہارت ہے۔ اس روایت کے اندر انی کرہتو کا جو کلمہ ہے کہ میں نے ناپسند کیا، اس سے کراہت تنزیہی مراد ہے۔ آگے چل کے تفصیلی طور پہ انشاءاللہ جب بات آئے گی تو وہاں اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ روایت کی تخریج بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ روات حدیث کا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ محمد بن المثنى ہے، ان کے بارے میں ثقۃ ثبت حافظ کا قول ہے،
اور نیچے مزید تفصیلات بھی ہیں. امام نسائی کا قول صالح بن محمد کا بھی. عبد العالی ہیں وثقہ کثیرون ہیں. محمد بن سعد کہتے ہیں لم یکن بالقوی. وقال احمد کان یری القدر، قدریہ کی رائے رکھتے تھے. اور ابن حبان کہتے ہیں کان متقنا فی الحدیث قدریا غیر داعیۃ الیہ، قدری تھے لیکن اس کی طرف دعوت دینے والے نہیں تھے. بدعت ہے لیکن بدعت کی طرف دعوت نہیں ہے. سمع من سعید بن ابی عروبہ قبل اختلاطہ. اور اس کے بعد سعید بن ابی عروبہ ہیں، ان کا یہاں جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے. ثقۃ حافظ له تصانیف لکنہ کثیر التدلیس واختلط ورمی بالقدر. قتادہ بن دعامہ ہیں، حسن بصری ہیں، ان کے بارے میں ثقۃ فقیہ فاضل مشہور وکان یرسل کثیرا ویدلس، لیکن ان کی جو مرسلات ہیں وہ قبول ہیں. اس کے بعد حضین ہے، حا پہ پیش ہے، ضاد پہ فتحہ ہے، تصغیر کا صیغہ بنتا ہے. حضین ابن المنذر ہیں، ابو ساسان ان کا لقب ہے. مزید تفصیلات موجود ہیں. اس کے بعد مہاجر بن قنفذ ہیں، صحابی رسول ہیں. اگلا ہمارا باب ہے باب فی الرجل یذکر اللہ علی غیر طہر. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ابی زائدہ عن ابیہ عن خالد بن سلمہ یعنی الفأفا عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة يعني الفأفا عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہر لمحے اللہ کا ذکر فرماتے تھے. حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. روات حدیث کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اس کو خود نوٹ فرما لیں. محمد بن العلاء ثقۃ حافظ، ابن ابی زائدہ ہیں ثقۃ متقن حافظ، ان کے بارے میں قول ہے. اور اس کے بعد ان کے والد ہیں زکریا ابن ابی زائدہ، ان کے بارے میں بھی ثقۃ وکان یدلس کا قول ہے. اور خالد بن سلمہ ہے جن کا جو لقب ہے یا شہرت ہے وہ الفأفا ہے، رومی بالارجاء والنصب، ناصبی ہونے کا اور مرجع ہونے کا ان کے اوپر الزام ہے. قتل بواسط سنۃ 132 کے اندر واسط میں ان کو قتل کیا گیا. الفأفا اس کے بارے میں لقب یعرف به عن البہی، بہی بفتح الموحدہ یعنی با کے اوپر فتحہ ہے، ہاں کے نیچے کسرہ ہے، اور یا جو ہے یہ مشدد ہے. یہ مصعب بن زبیر کے مولا ہیں یعنی ان کے آزاد کردہ غلام ہیں. ان کے بارے میں صدوق یخطئ کا قول ہے. قال حافظ فی تہذیب التہذیب ذکر ابن حبان فی الثقات. قلت قال ابن سعد كان ثقة معروفا بالحديث. وقال ابن ابي حاتم في العن ابيه لا يحتج بالبہی وهو مضطرب الحدیث. مختلف اقوال ان کے بارے میں منقول ہیں. اس کے بعد عروہ بن زبیر ہیں ثقۃ فقیہ مشہور، ان کا قول ہے ان کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے ابتدائی زمانہ کے اندر ان کی پیدائش ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانچے ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں. اور اگلے راوی سیدہ عائشہ ہیں تو وہ صحابیہ رسول ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. احادیث کی تشریح فوائد آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں. قضاء حاجت کے وقت ذکر الہی مکروہ ہے، یعنی اس حالت میں اللہ کا نام لینا مناسب نہیں، خواہ وہ ذکر عام ہو یا واجب الاعتبار ذکر جیسے سلام کا جواب. جمہور کے نزدیک یا جو کراہت تھی حدیث میں انی کرہتو مکروہ تنزیہی ہے. سلام کا جواب دینا مؤخر کیا جا سکتا ہے کسی عذر کی بنا پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں جواب دینا یا آپ کے حسن اخلاق کی دلالت ہے. رد سلام کے لیے طہارت کا لحاظ رکھنا افضل ہے، ضروری نہیں ہے. سلام کا جواب یا کسی اور ذکر کے لیے طہارت میں ہونا لازمی نہیں ہے، سوائے قرآن پاک کے کہ اس کو جنوبی حالت میں نہیں پڑھا جائے گا، یعنی حدث اکبر کی حالت میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا. دیگر اذکار بھی ممنوع ہے، یعنی قضاء حاجت جیسی حالتوں میں مثلا جمعہ کے وقت میں دیگر اذکار بھی منع ہے، جیسے چھینک پر الحمدللہ کہنا یا چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یا اذان کا جواب دینا. یہ جیسے پیشاب کی حالت میں منع ہے، ایسے ہی دیگر اس جیسی حالتوں کے اندر بھی اس کو منع کیا گیا سمجھا جائے گا. فقی اصول یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات شرعی واجب بھی حالت یا مقام کے لحاظ سے مؤخر یا ترک کیا جا سکتا ہے، جیسے سلام کے جواب کو قضاء حاجت کی حالت میں فوری ادا نہ کرنا.
علامہ خطابی یہاں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سلام کے جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کو تحیہ و سلام کرتے ہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ مرفوع حدیث میں بھی آیا، یعنی السلام علیکم، وہ اس سے اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام سلام ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ یہاں پر میں رد المختار علی الدر المختار سے آپ کے سامنے اسکرین پر ان مواقع کو نقل کر رہا ہوں جہاں پر سلام کرنا مکروہ ہے۔ یہ تقریباً 19 مواقع ہیں جن کو علامہ شامی رحمہ اللہ نے کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے میں نے اس کو ٹیبل کی صورت میں رکھ دیا ہے، ان کو آپ نقل کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہاں 2 اشکالات ہیں، مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اشکال یہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حال میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے، جیسے ہم نے ما قبل روایت میں پڑھا، تو پھر قضاء حاجت یا بغیر وضو کے سلام کا جواب نہ دینا اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں ذکر کرتے تھے، لیکن وہ حالت طہارت اور حدث تھی، نہ کہ حالت کشف عورہ اور قضاء حاجت۔ اشکال دوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر آتے تو یہ دعائیں پڑھتے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو اگر ذکر قضاء حاجت کے بعد مکروہ ہے تو یہ دعائیں پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اذکار دراصل بیان جواز کے لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، اور بیان جواز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدث کی حالت میں ذکر کرنا یہ منع نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ وضو کی حالت میں ہو جائے، یعنی قضاء حاجت کے بعد ذکر کرنا جائز ہے۔ یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خاص دعائیں اسی وقت کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ اذکار ایسے ہیں جو ایک وقت کے ساتھ مخصوص ہیں، اسی وقت میں کیا جا سکتا ہے، بعد میں ان اذکار کو نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو مخصوص بالوقت اذکار ہیں ان کو تو حالت حدث میں یعنی ناپاکی کی حالت میں یا غیر طہارت کی حالت میں انسان عمل میں لا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ذکر ہے جو مخصوص بالوقت نہیں ہے تو اس کو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو حدیث کے اوپر اشکال تھا پہلی حدیث پہ کہ ہر حال میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے، تو اس سے ذکر قلبی بھی مراد ہوتا ہے، اور ذکر قلبی جو ہے اس کے لیے طہارت کا ہونا یا اس کے لیے ایسے مواقع کا قابل اشکال ہونا، قابل اعتراض ہونا وہ نہیں بنتا۔ خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو نقل کر لیں، اور اس کے ساتھ آج کے سوالات بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان کے جوابات آپ کمنٹ سیکشن میں دیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلا باب الخاتم یکون فیہ ذکر اللہ تعالی یدخل بہ الخلاء، اس کو انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔